حفص بن عمر حوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، ان سے اسحاق نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 آدمی جو قاری تھے بنو عامر کے یہاں بھیجے۔ جب یہ سب حضرات بئر معونہ پر پہنچے تو میرے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بنو سلیم کے یہاں آگے جاتا ہوں، اگر مجھے انہوں نے اس بات کا امن دے دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر، ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہو ہی۔ چنانچہ وہ ان کے یہاں گئے اور انہوں نے امن بھی دے دیا۔ ابھی وہ قبیلے کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلے والوں نے اپنے ایک آدمی عامر بن طفیل کو اشارہ کیا اور اس نے آپ کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم۔ اس کے بعد قبیلے والے حرام رضی اللہ عنہ کے دوسرے ساتھیوں کی طرف جو 70 کی تعداد میں تھے بڑھے اور سب کو قتل کر دیا، البتہ ایک صاحب جو لنگڑے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حمام راوی حدیث نے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب اور ان کے ساتھی پہاڑ پر چڑھے تھے۔ عمرو بن امیہ زمری اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہیں، پس اللہ خود بھی ان سے خوش ہے اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے۔ ترجمہ: ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، پس ہمارا رب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک صبح کی نماز میں قبیلہ رعل زکوان، بنی الحیان اور بنی عاصیہ کے لیے بد دعا کی تھی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2801۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی کے موقع پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے، اور جو کچھ ملا ہے اللہ کے راستے میں ملا ہے۔ مولانا وحید الزماں مرحوم نے ترجمہ یوں کیا ہے، ایک انگلی ہے تیری ہستی یہی جو خدا کی راہ میں زخمی ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2802۔ امام مالک نے خبر دی ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2803۔ لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے، تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی فتح اور کبھی ہار سے، لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2804۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ دوسری سند ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں،
اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا، اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے۔ وہ شہید ہو چکے تھے، مشرکوں نے ان کے اعضا کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نری کے نظن کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2805۔ انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن ربی نامی رضی اللہ عنہا نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قصاص لینے کا
عبایہ بن رافع بن خدیج نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، آپ کا نام عبد الرحمن بن جبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ناممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2811۔ خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812۔ عبدہ نے خبر دی ہشام بن عروہ سے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار سے اٹا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، ادھر، اور بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2813۔ امام مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اصحاب بئر معونہ رضی اللہ عنہم کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ یہ رعل، زکوان اور رسیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو 70 قاری صحابہ بئر معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جسے ہم مدت تک پڑھتے رہے تھے، بعد میں آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2814۔ سفیان نے بیان کیا عمروں سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ کچھ صحابہ نے جنگ احد کے دن صبح کے وقت شراب پی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پھر وہ شہید ہو گئے۔ سفیان رحمہ اللہ راوی حدیث سے پوچھا گیا، کیا اسی دن کے آخری حصے میں ان کی شہادت ہوئی تھی جس دن انہوں نے شراب پی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2815۔ سفیان بن عینہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے احد کے موقع پر، اور کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ ان کی نعش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا کہ کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمروں کی لڑکی ہیں، شہید کی بہن، یا عمروں کی بہن ہیں، شہید کی چچی۔ شک راوی کو تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہیں؟ یا آپ نے یہ فرمایا کہ روئیں نہیں، ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے پوچھا کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات یہ الفاظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2816۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا،
کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2817۔ ابو اسحاق نے بیان کیا موسیٰ بن عقبہ سے، ان سے عمر بن عبید اللہ کے مولا سالم ابو نضر نے، سالم عمر بن عبید اللہ کے کاتب بھی تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس روایت کی مطابقت اویسی نے ابن ابی زناد کے واسطے سے کی اور ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2818۔ عبد الرحمن بن حرمز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات اپنی 100 یا راوی کو شک تھا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر بیوی ایک ایک شہسوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام بیویاں حاملہ ہوتیں اور سب کے یہاں ایسے شاہسوار بچے پیدا ہوتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2819۔ حماد بن زید نے بیان کیا ثابت بنانی سے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ فیاض تھے۔ مدینہ طیبہ کے تمام لوگ ایک رات خوفزدہ تھے، آواز سنائی دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے۔ جب واپس ہوئے تو فرمایا، اس گھوڑے کو دوڑنے میں ہم نے سمندر پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2820۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بہت سے صحابہ بھی تھے، وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو لوگ آپ کو لپٹ گئے۔ بالآخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا، وہاں آپ کی چادر مبارک ببول کے کانٹے میں الجھ گئی تو ان لوگوں نے اسے لے لیا تاکہ جب آپ انہیں کچھ عنایت فرمائیں تو چادر واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریاں ہوتی تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، مجھے تم بخیل نہیں پاؤ گے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل پاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2821۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن میمون عدی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات دعائیہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر میں نے یہ حدیث جب مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2822۔ معتمر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2823۔
حاتم نے بیان کیا محمد بن یوسف سے، ان سے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، مقداد بن اسود اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کی صحبت میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا، البتہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ احد کی جنگ کے متعلق بیان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2824۔ منصور نے بیان کیا مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد اب مکے سے مدینہ کے لیے ہجرت باقی نہیں ہے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2825۔ امام مالک نے خبر دی ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2826۔ عنبسہ بن سعید نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خیبر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور خیبر فتح ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی مال غنیمت میں حصہ لگائیے۔ سعید بن العاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حصہ نہ لگائیے؟ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ شخص تو ابن قوقل نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جانور یعنی ابو ہریرہ ابھی تو پہاڑ کی چوٹی سے بکریاں چراتے چراتے یہاں آ گیا ہے اور ایک مسلمان کے قتل کا مجھ پر الزام لگاتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے شہادت عزت دی اور مجھے اس کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بچا لیا، اگر اس وقت میں مارا جاتا تو دوزخی ہوتا۔ عنبسہ نے بیان کیا کہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے ان کا بھی حصہ لگایا یا نہیں۔ سفیان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعیدی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سعیدی سے مراد عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2827۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت بنانی نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ زید بن سہیل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہادوں میں شرکت کے خیال سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد پھر میں نے انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا روزے کے بغیر نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2828۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں سمی نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں، طاعون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2829۔ عاصم نے خبر دی حفصہ بنت سیرین سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2830۔ شعبہ نے بیان کیا ابو اسحاق سے کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہتے تھے کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے کو بلایا، آپ ایک چوڑی ہڈی ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کو لکھا، اور ابن ام مکتوم نے جب اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو آیت یوں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2831۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے سہل بن سعد ظاہری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم خلیفہ اور اس وقت کے امیر مدینہ کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب گیا اور پہلو میں بیٹھ گیا، اور پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آیت لکھائی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ انہوں نے بیان کیا پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، آپ اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا۔ وہ نابینا تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی اور اللہ عز و جل نے فقط غیر اولا ضرر نازل فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2832۔ ابو اسحاق نے موسیٰ بن عقبہ سے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی نضر نے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا تو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہاری کفار سے مٹ بھیڑ ہو تو صبر سے کام لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2833۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، زندگی تو پس آخرت ہی کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائیو، یعنی در حقیقت جو مزہ ہے آخرت کا ہے مزہ، بخش دے انصار اور پردیسیوں کو اے خدا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، یعنی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہم نے کی، جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم صدا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2834۔ عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو مدینہ کے ارد گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے، مٹی اپنی پشت پر لاد لاد کر اٹھاتے اور یہ رجز پڑھتے جاتے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رجز کے جواب میں یہ دعا فرماتے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، پس آپ تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2835۔ ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے مٹی اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، یعنی تو ہدایت گر نہ ہوتا تو نہ ملتی ہم کو راہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2836۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب خندق کے موقع پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی خندق کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی خود دھو رہے تھے، مٹی سے آپ کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور آپ یہ شعر کہہ رہے تھے، تو ہدایت گر نہ ہوتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نمازیں کیسے دیتے ہم زکوٰۃ، اب اتار ہم پر تسلی اے شہ عالی صفات، پاؤں جموا دے ہمارے دے لڑائی میں ثبات،
بے سبب ہم پر یہ کافر ظلم سے چڑھاتے ہیں، جب وہ بہکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2837۔ حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2838۔ حماد نے بیان کیا، یہ زید کے بیٹے ہیں، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ اور موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے حمید نے، ان سے موسیٰ بن انس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2839۔ یحییٰ بن سعید اور سہیل بن ابی صالح نے خبر دی، ان دونوں حضرات نے نعمان بن ابی عیاش سے سنا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840۔ شیبان نے بیان کیا یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے، جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا، کیا اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2841۔ ہلال نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی، میں تمہارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے دنیا کی رنگینیوں کا ذکر فرمایا، پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا، پھر اس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھلائی برائی پیدا کر دے گی؟ آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیا یہ بھی مال اور دنیا کی برکات خیر ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا، پھر فرمایا، دیکھو بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، مگر وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری ہری دوب چرتا ہے، کوکھیں بھرتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، لید گوبر پیشاب کرتا ہے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں سے جمع کیا ہو اور پھر اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا ہو۔ لیکن جو شخص ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تو وہ ایک ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2842۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا، اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے گھر بار کی نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2843۔ حمام نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2844۔ موسیٰ بن انس نے بیان کیا، جنگ یمامہ کا وہ ذکر کر رہے تھے، بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے، انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبو لگا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں، اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے، پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے، مراد صف میں شرکت سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم کافروں سے دست بدست لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، یعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر لڑتے تھے، کمزوری کا ہرگز مظاہرہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے، تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے، وہ حملہ کرنے لگے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2845۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوبارہ پھر پوچھا، دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری سچے مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2846۔ ابن منقدر نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریظہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ صدقہ امام بخاری کے استاذ نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا۔ پھر آپ نے بلایا اور زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2847۔ شہاب نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا، ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کے وقت اذان پکارنا اور اقامت کہنا، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2848۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2849۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین اور ابن ابی السفر نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ بن جعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی۔ سلیمان نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن ابی الجعد نے اس روایت کی مطابقت جس میں بجائے ابن الجعد کے ابن ابی الجعد ہے، مسدد نے حشیم سے کی، ان سے حسین نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ ابن ابی الجعد نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2850۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو طیاح نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2851۔ زکریا نے بیان کیا، کہا ہم سے عامر نے، کہا ہم سے عروہ بارقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2852۔ طلحہ بن ابی سعید نے خبر دی، کہا کہ میں نے سعید مقبری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2853۔ فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے دوسرے تمام ساتھی تو محرم تھے لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس پر نظر پڑنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے، جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کیا محرم ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گورخر پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے، آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا باقی ہے؟ اور قتادہ نے کہا کہ ہاں، اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2854۔ ابی بن عباس بن سہل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے ان کے دادا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام لحیف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2855۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن آدم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2856۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے سنا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک رات مدینے میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ کے عزیز تھے گھوڑا منگوایا۔ گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2857۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 ہی چیزوں میں ہوتی ہے، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2858۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے روایت کیا، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2859۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ابو صالح سمان نے،
اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہیں، بعضوں کے لیے وہ صرف پردہ ہیں، اور بعضوں کے لیے وبال جان ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے، پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف سے چر سکے، تو گھوڑا اس کی چربی کی جگہ سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر 1 زغن یا 2 زغن لگائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوا ان کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو کوئی 1 ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2860۔ ابو المتوکل ناجی علی بن داؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے ان میں سے مجھ سے بھی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ ابو عقیل راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ سفر جہاد کے لیے تھا یا عمرے کے لیے واپس ہوتے ہوئے۔ جب مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے، میں اپنے ایک سیاہی مائل سرخ اونٹ بے داغ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے، میں اسی طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا تھک کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنا اونٹ تھام لے۔ آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ جب مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا، اور بلاد کے ایک کونے میں میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کا اونٹ ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور دریافت فرمایا، تم کو قیمت پوری مل گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2861۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینے میں ایک رات کچھ خوف اور گھبراہٹ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ایک گھوڑا مانگ لیا۔ اس گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور واپس آ کر فرمایا کہ خوف کی تو کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی، البتہ یہ گھوڑا کیا ہے، دریا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2862۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ابو اسامہ سے، انہوں نے عبید اللہ عمری سے، انہوں نے نافع سے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے گھوڑے کے 2 حصے لگائے تھے اور اس کے مالک کا 1 حصہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2863۔ سہل بن یوسف نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ برا رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار نہیں ہوئے تھے۔ حوازن کے لوگ جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا بڑے تیر انداز تھے۔ جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے تیروں کی بارش ہم پر شروع کر دی۔ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔
میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2864۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پائے مبارک غرض رکاب میں ڈالا اور اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی اٹھ گئی تو آپ نے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس لبیک کہا، احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2865۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، جس پر زین نہیں تھی، سوار ہو کر صحابہ سے آگے نکل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2866۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ کو دشمن کا خطرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے مندوب پر سوار ہوئے۔ گھوڑا سست رفتار تھا، یا راوی نے یوں کہا کہ اس کی رفتار میں سستی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے اس گھوڑے کو دریا پایا، یہ بڑا ہی تیز رفتار ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2867۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک کرائی تھی، اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد زریق تک کرائی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں بھی تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک 5 میل کا فاصلہ ہے، اور ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2868۔ لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا، اور دوڑ کی حد ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک رکھی تھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ عمد حدیث میں حد اور انتہا کے معنی میں ہے، قرآن مجید میں ہے فطال علیہم الامد، جو اس معنی میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2869۔ معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیہ سے شروع کرائی اور ثنیۃ الوداع اس کی آخری حد تھی۔ ابو اسحاق راوی نے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 6 یا 7 میل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے شروع ہوئی اور حد مسجد بنی زریق تھی۔ میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 میل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2870۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عصبہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2871۔ زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عصبہ تھا، کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یا حمید نے یوں کہا وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی۔ پھر ایک دیہاتی ایک نوجوان اور قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ بڑا شاق گزرا،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی کبھی اسے وہ گراتا بھی ہے۔ موسیٰ نے حماد سے اس کی روایت طول کے ساتھ کی ہے۔ حماد نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2872۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2873۔ ابو اسحاق نے بیان کیا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خدا گواہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، البتہ جلد باز لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے۔ قبیلہ حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2874۔ سفیان سوری نے خبر دی، انہیں معاویہ ابن اسحاق نے، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2875۔ سفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے یہی روایت کی جو عائشہ بنت طلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2876۔ یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا میں نے ابن شہاب ظاہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنی۔ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2879۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر
اور ام سلیم رضی اللہ عنہا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کی مشکیزیں چھلکاتی ہوئی لیے جا رہی تھیں۔ اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزیں کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھیں اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھیں، پھر واپس آتی تھیں اور مشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھیں اور قوم کو پانی پلاتی تھیں۔ میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2880۔ یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے ان سے ثعلبہ بن ابی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کیں۔ ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا، یا امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہے۔ ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلیط رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ ام سلیط رضی اللہ عنہا ان انصاری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ احد کی لڑائی کے موقع پر ہمارے لیے مشکیزیں پانی کے اٹھا کر لاتی تھیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، حدیث میں لفظ تزفرو کا معنی یہ ہے کہ سیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2881۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوتی تھیں۔ مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2882۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے خالد بن زکوان نے اور ان سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھی۔ مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2883۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو۔ میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2884۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا، کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بھر ہمارا پہرا دیتا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ آنے والے نے کہا، میں ہوں سعد بن ابی وقاص، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ سو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2885۔ ابو بکر نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن جحادہ نے ابو حسین سے مرفوع نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2886۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جو نہ دیا جائے تو غصے ہو جائے، ایسا شخص تباہ سرنگوں ہوا، اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر نہ نکلے۔ مبارک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں غزوے کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں
اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے، اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ اسرائیل اور محمد بن حجادہ نے ابو حسین سے روایت مرفوعاً نہیں بیان کی ہے، اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ تعاصا آیا ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ فاتعصہم اللہ، اللہ انہیں گرائے ہلاک کرے۔ طوبہ فعلا کے وزن پر ہے۔ ہر اچھی اور طیب چیز کے لیے واو اصل میں یا تھا، طیبی پھر یا کو واو سے بدل دیا گیا اور یہ طیب سے نکلا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2887۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انصار کو ایسا کام کرتے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کہ جب ان میں سے کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تعظیم و اکرام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2888۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے مطلب بن حنطب کے مولا عمرو بن ابی عمرو نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر غزوے کے موقع پر گیا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر جب آپ واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2889۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا، موسم گرمی کا تھا، ہم میں زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا، خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے، اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کو اٹھایا، پانی پلایا اور روزے داروں کی خوب خدمت بھی کی اور دوسرے تمام کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2890۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2891۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن پہرا دینا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2892۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عمرو نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو خیبر کے غزوے میں میرے کام کر دیا کرے جبکہ میں خیبر کا سفر کروں۔ ابو طلحہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر مجھے انس رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ میں اس وقت ابھی لڑکا تھا، بالغ ہونے کے قریب۔ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا،
اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ آخر ہم خیبر پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے پر آپ کو فتح دی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کے جمال ظاہری و باطنی کا ذکر کیا گیا۔ ان کا شوہر یہودی لڑائی میں کام آ گیا تھا اور وہ ابھی دلہن ہی تھیں، اور چونکہ قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے انہیں اپنے لیے پسند فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر وہاں سے چلے۔ جب ہم صد الصباح پر پہنچے تو وہ حیض سے پاک ہوئیں تو آپ نے ان سے خلوت کی۔ اس کے بعد آپ نے حیض، کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا تیار کرا کر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر رکھوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دو، اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا۔ آخر ہم مدینے کی طرف چلے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کے کوہان کے ارد گرد اپنی قبا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ سواری پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس طرح ہم چلتے رہے، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ مدینہ کے لوگوں کو ان کی مد اور سا میں برکت دیجیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2893۔ مصعب بن سعد نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2896۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں پر ہوں گی، جن میں پوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی تابعی۔ ایسے بھی بزرگ مل جائیں گے اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بزرگ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2897۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے،
اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی لڑائی میں مشرکین سے مٹ بھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا۔ لڑائی لڑنے میں ان کا یہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلاں شخص لڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ لیکن وہ شخص دوزخی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا، اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے۔ بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا۔ جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتا۔ بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا۔ زخم بڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابلے میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی۔ اب وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بیان کیا کہ وہی شخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آپ کا فرمان بڑا شاق گزرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے متعلق تحقیق کرتا ہوں، چنانچہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد وہ شخص سخت زخمی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس لیے اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل دوزخ کے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2898۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، انہوں نے سلمہ بن عکوع رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو تیر اندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ ہاں تیر اندازی کرو، میں بنی فلاں ابن الاورا رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں۔ بیان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو مقابلے میں حصہ لینے والے دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے فرمایا کیا بات پیش آئی؟ تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دوسرے فریق نے عرض کیا جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2899۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن غسیل نے، ان سے حمزہ بن ابی اسید نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم قریش کے مقابلے میں صف باندھے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ہمارے مقابلے میں تیار تھے، فرمایا کہ اگر حملہ کرتے ہوئے قریش تمہارے قریب آ جائیں تو تم لوگ تیر اندازی شروع کر دینا تاکہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2900۔